اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اپنے عبادات کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مجالس عزا کی قبولیت کے لیے منتظمین و بانیان کی یہ زحمت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ خداوند تعالی نے قرآن میں انسان کی ہدایت کا اہتمام فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی احادیث مبارکہ میں انسان کے انفرادی نظام بھی ذکر فرمائے اور اجتماعی نظام بھی ذکر فرمائے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ قرآن اور رسول کا فرمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ امامت اللہ کی جانب سے ہے۔ امامت تسلسل نبوت و رسالت ہے۔ نبوت جب آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے خاتمے تک اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو فرمایا کہ اب نبوت کے بعد جو تسلسل نبوت ہے وہ امامت ہے۔ اب تم نے جو رہنمائی حاصل کرنی ہے وہ امامت سے حاصل کرنی ہے۔ ہدایت کا اختتام نہیں ہوا ہے بلکہ ہدایت قیامت تک جاری ہے، اور یہ ہدایت اسے امامت و ولایت کے ذریعے سے انسانوں کو ملتی رہے گی۔ ولایت کے بارے میں اللہ نے بہت سختی سے رسول کو پیغام دیا اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ رسول اپنے حبیب کو یہ فرما رہے ہیں، اللہ اپنے حبیب کو یہ فرما رہے ہیں کہ اس امت کو یہ پیغام دے دیجئے۔ کیا پیغام؟ فرمایا پیغام یہ ہے کہ غدیر خم کے میدان پر اعلان کر دیجئے کہ میرے بعد تمہارا کوئی ولی و آقا سید و سردار ہیں تو وہ علی علیہ السلام ہیں۔ بہت سختی سے حکم آیا ہے قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا اے رسول اگر یہ حکم نہ پہنچا، اگر یہ پیغام نہ پہنچا تو پھر خدا یہ سمجھے گا کہ تم نے رسالت کا کوئی عمل انجام نہیں دیا۔ اتنا سخت پیغام ہے،
اتنا سختی سے کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کہا رسول کو ہے، بتایا امت کو ہے۔ کہا رسول کو ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ وہ رسول ہیں جو پوری امانت کے ساتھ اللہ کا ہر پیغام امت تک پہنچاتے ہیں۔ پھر کیوں اللہ نے اتنی سختی کر دی کہ جب رسالت تمام ہو رہی ہے، جب رسالت اپنے اکمال کو پہنچ رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب رسالت اپنے اتمام پر پہنچ رہی ہے، جب دین اپنے اکمال پر پہنچ رہا ہے، تو اللہ اتنی سختی سے رسول کو حکم کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ کہا رسول کو ہے، سنایا امت کو ہے کہ اے امت سن لو، جو پیغام میں رسول پر سختی کے ساتھ حکم کر رہا ہوں، اسی طریقے سے اگر تم نے بھی قیامت تک ولایت کو پہنچانے کا، ولایت کے نفاذ کا اہتمام نہ کیا، تو پھر خدا کہے گا تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر تم نے ولایت کا اہتمام نہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ سے حدیث ملتی ہے، فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے نجات پالے گا۔ اتنا اہم ہے یہ ولایت، اتنی اہم ہے یہ ولایت کہ اگر کوئی ولایت کے دائرے میں داخل نہ ہو، اگر کوئی ولایت کے قلعے میں داخل نہ ہو، تو پھر رسول فرما رہے ہیں کہ یہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ کا عذاب اس انسان پر آ جائے گا۔ ولایت اہم جز ہے، اسی لیے اللہ نے سختی کے ساتھ فرمایا ہے رسول اس ولایت کا اعلان کر دو، اس امامت کا اعلان کر دو۔ اور اسی وجہ سے مذہب جعفری میں یہ ولایت عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے۔ امامت عقیدہ ہے کہ رسول کے بعد اگر رسول کا کوئی وصی ہے تو وہ علی ہیں، یہ عقائد میں شامل ہے۔ علی کے علاوہ اگر ہم کسی کو رسول کا وصی نہیں مانتے تو قرآن و احادیث کی روح سے یہ عرض کرتے ہیں کہ علی اللہ کے وصی ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں۔ امامت اہم جز ہے دین کا۔ اگر امامت نہیں ہے، اگر ولایت نہیں ہے، حتیٰ ہمیں ایسی روایات و حدیث ملتی ہیں کہ اگر ولایت کو کوئی قبول نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہے، اگر کوئی ولایت کو قبول نہیں کرتا اس کا روزہ قبول نہیں ہے، اگر کوئی ولایت کو قبول نہیں کرتا اس کا حج قبول نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے، اس کا خمس قبول نہیں ہے۔ وہ شخص جو ولایت کو قبول نہیں کرتا اس کے اعمال کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ ولایت اہم جز ہے، امامت اہم جز ہے۔ کیا جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں تو ہمیں اس امت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا؟ فرمایا جاؤ جدھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تمہارا کوئی امام نہیں، تمہارا کوئی راہبر نہیں، میرا کوئی جانشین نہیں، خوب جدھر چاہتے ہو چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، آپ کے خلیفہ کی یہ روایت ہے کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنا وصی مقرر کر رہے تھے۔ وہاں تو دلیل دیتے ہو
کہ ہمارا خلیفہ اپنا وصی مقرر کر کے گیا ہے۔ جب خلیفہ وصی مقرر کر رہا ہے تو کیسے کہہ دیتے ہو کہ رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں اور رسول اس امت کو اپنے حال پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ رسول نے کسی کو مقرر نہیں کیا۔ مطالعہ کیجئے، تاریخ پڑھیے، قرآن پڑھیے، آپ کو آپ کی کتب سے ایسے روایات مل جائیں گی کہ رسول اپنے وصی کا اہتمام کر کے گئے ہیں۔ اس امت کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا، اس امت کو نہیں کہا اب جدھر چاہو چلے جاؤ، نہ، مقرر فرمایا ہے رہبر، امام مقرر فرمایا ہے، فرمایا اس کے راستے پر چلنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کا دامن تھامنا تمہاری ذمہ داری ہے، اکیلے نہ چلنا۔ اسی لیے ولایت اہم ہے، ولایت کے بغیر انسان کے اعمال قبول نہیں ہیں۔ امامت تسلسل نبوت و رسالت ہے، امامت ہدایت کا اہتمام ہے، امامت و ولایت صراط مستقیم کا نام ہے۔ اس امامت کا کام اسلامی معاشرہ بنانا، معاشرے کو اللہ کے قوانین کے مطابق چلانا۔ جس معاشرے میں ولایت نافذ ہو جائے اس معاشرے میں اللہ کے قوانین نافذ ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی تعریف کیا ہے؟ ہماری نظر میں، شیعہ کی نظر میں، فقہ جعفری کی نظر میں اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ اسلامی معاشرے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر حاکمیت کا اعلان و حاکمیت کا تصور فقط اللہ کے پاس ہوتا ہے، خدا کے علاوہ اس معاشرے کا کوئی حاکم نہیں ہوتا، اللہ کے پاس اس معاشرے کی حاکمیت ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ خب آپ نے ملک پاکستان کے آئین میں لکھ دیا کہ حاکمیت فقط اللہ کے پاس ہے، بہت خوب لکھا، احسن لکھا، آپ کو داد دیتے ہیں کہ آپ نے لکھا حاکمیت فقط اللہ کی ہے۔ اب جب کسی معاشرے میں حاکمیت اللہ کو عطا کر دی جاتی ہے، حاکم اللہ کو تصور کر دیا جاتا ہے، اب دوسرا جز جو اس معاشرے کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر تمام قوانین الہی ہونے چاہیے، تمام قوانین شریعت محمد کے مطابق ہونے چاہیے، اور اس معاشرے کو ایک رہبر مہیا ہونا چاہیے جس کو اللہ نے رہبر انتخاب فرمایا، جس کو رسول رہبر بتا کر گئے ہیں۔ اگر لکھ دیا جائے کہ حاکم اللہ ہے، عمل نہ کیا جائے، یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے باپ کہے پانی لاؤ بیٹا، اور بیٹا پانی نہ لائے اور کہتا رہے کہ باپ کی اطاعت کرتا ہوں، باپ کا تابعدار ہوں، کون کہے گا یہ باپ کی اطاعت کرتا ہے؟ کہے باپ میرے لیے بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے، ارے بھائی اگر اعلیٰ مقام رکھتا ہے تو پھر اہمیت دو باپ کو، پانی مانگا ہے تو پانی لا کر دو، کھانا مانگا ہے تو کھانا لا کر دو، تب تم نہ کہو کہ باپ تمہارے لیے اہمیت رکھتا ہے، لیکن تمہارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ تم باپ کو اہمیت دیتے ہو۔ اگر قانون میں لکھ دیا کہ اللہ حاکم ہے تو پھر اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرنے کے بعد تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو اس معاشرے میں نافذ کرو، یہ فریضہ ہے۔
جیسے امام علی علیہ السلام جب مقام خلافت پر آئے، جب مقام حاکمیت پر آئے، تو امام حاکمیت پر ہیں، بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے امام کے خلاف، مسلمان کلمہ پڑھنے والے، نماز روزہ کرنے والے علی کے مقابلے میں آ گئے، قرآن حفظ کیے، تعلیمات رسول جانتے ہوئے علی کے مقابلے میں علی سے جنگ کے لیے آ گئے۔ نعرہ کیا لگایا؟ نعرہ لگایا لا حکم الا اللہ، حکم فقط اللہ کا۔ خوبصورت بات ہے، کوئی غلط بات تھوڑی ہے۔ فرمایا حکم فقط اللہ کا، لیکن کیا کہا؟ کہا علی کو رہبر نہیں مانتے، علی کو امام نہیں مانتے، حکم اللہ کا ہے، بات اللہ کی ہے۔ مولا علی کو جب بتایا گیا یہ کہتے ہیں حکم فقط اللہ کا، تو مولا نے فرمایا اچھی بات کرتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، حکم اللہ کا ہی ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے، حکم اللہ کا ہونا چاہیے۔ لیکن مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلمۃ حق یراد بہل باطل، کلمہ تو یہ خوارج صحیح اور حق بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کلمے کی مراد باطل لے رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کے حکم کو نہیں مانیں گے۔ علی نے فرمایا ٹھیک ہے تم اللہ کے حکم کو مانو، لیکن کیا اللہ نعوذ باللہ اس مقام پر اس دنیا میں آئے گا اور تمہیں حکم دے گا؟ نہ، اللہ نے اپنے رسول کو انتخاب کیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو انتخاب کیا ہے، اللہ نے اپنا رہبر انتخاب کیا ہے کہ تم ان رہبروں کے مطابق چلو، یہ تمہیں اللہ کا حکم بیان کریں گے، یہ تمہیں اللہ کا حکم بتائیں گے۔ تم کہتے ہو کہ حکم فقط اللہ کا ہے، صحیح بات ہے، لیکن مراد غلط نہ لو کہ کوئی راہبر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، مراد بھی اس سے صحیح لو۔ اسی لیے بعض اوقات بہت سارے ایسے اشعار اٹھائے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، نعرہ درست ہوتا ہے، مراد غلط لی جا رہی ہوتی ہے۔ نعرہ 100% درست ہوتا ہے، مراد غلط لی جا رہی ہے۔ بعض اوقات ولایت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، ولایت کا جب نعرہ بلند کر رہے ہیں تو نعرہ درست ہے، 100% درست ہے، اس کی مراد بھی درست ہونی چاہیے، اس سے غلط مراد نہیں لینی چاہیے۔ وہ مراد جو رسول فرما کے گئے ہیں، جو علی فرما کے گئے ہیں، وہ ولایت سے مراد لو۔ اپنی مرضی سے ولایت کی تشریح مت کیجیے، اپنی مرضی سے امامت نہ بتائیے۔ ولایت و امامت اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے آتی ہے، اللہ کے قوانین کو معاشرے کے اندر نافذ کرنے کا نام امامت ہے۔ ولایت اللہ کے قوانین کا نفاذ کہلاتی ہے۔ یہی کام تھا رسول اللہ کا، کیونکہ رسول بھی امام ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، رہبر ہیں۔ رسول کے ہوتے ہوئے کوئی رہبر نہیں بن سکتا۔ اگر رسول موجود ہیں اور کوئی شخص آ کر مقام منصب پر چلا جائے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ جری ہو رہا ہے، یہ حدود خدا کو توڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول موجود ہیں، رسول کے ہوتے ہوئے کوئی امامت نہیں کر سکتا، رسول کے ہوتے ہوئے کوئی مقام منصب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب رسول دنیا سے چلے گئے، اگر امامت و ولایت کا حق کسی ہستی کو حاصل ہے تو وہ علی ہیں۔ علی کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ فرما کے گئے ہیں کہ میرے بعد علی تمہارے حاکم ہیں۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ نے امامت بتا دی ہے، احادیث میں موجود ہیں کہ میرے بعد تمہارا وسیع، مولا، آقا، حاکم، سید، سردار علی ہوں گے، علی کے بعد امام حسن ہوں گے، امام حسن کے بعد حسین ہوں گے،
اور یہ سلسلہ تا آخر امام جاری رہے گا۔ ان کے پاس تمہاری ولایت ہے، تمہارا اختیار ہے، قوموں کی حاکمیت ائمہ کے پاس ہے، یعنی ائمہ کے فرمان کو ماننا ہے، ان فرامین سے ہٹنا نہیں ہے، اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ امامت کی پہلی قسم ہے۔ اب امامت کی ایک اور دوسری قسم بھی ہے، جس میں امام کا نام نہیں بتایا بلکہ امام کی خصوصیات بتا دی ہیں کہ یہ خصوصیات جس کے اندر تم پالو اس کو اپنا امام مقرر کرنا، اس کو اپنا رہبر مقرر کرنا، اس کو اپنا حاکم مقرر کرنا۔ امامت بمعنی حاکمیت، نہ کہ وہ خاص امامت جو ائمہ کی ہے۔ یہ خصوصیات جس انسان میں ڈھونڈ لو، قیامت تک جس انسان میں پالو اس کو حاکم ماننا، اس کے پیچھے چلنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُهُ۔ کتنا خوبصورت فرمایا! فرمایا کہ فقہا میں سے چند فقہا ایسے ہیں جو دین کی حفاظت کرنے والے فقہا ہیں، جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے فقہا ہیں، جو اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلتے۔ فرمایا یہ خصوصیات اگر تم کسی عالم ربانی کے اندر پالو تو پھر کیا فریضہ ہے؟ فریضہ یہ فرمایا ہے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُهُ، تو پھر عوام کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ایسے عالم، ایسے مجتہد، ایسے فقیہ کی اطاعت و تقلید کر لیں، ایسے فقیہ کی تقلید کر لیں۔ یہ عوام کا فریضہ بنتا ہے۔ جب بھی کسی ایسے عالم و فقیہ کو دیکھنا جو دین کو سمجھتا ہے، جو دین کو بچاتا ہے، جو اپنے نفس کو خواہشات نفسانی میں مبتلا نہیں کرتا، تو پھر عوام کا فریضہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو حاکم مان لینا اور اس کی اطاعت کر لینا، اس کا دامن نہ چھوڑنا۔ جب اس کا دامن نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیے ولایت و امامت کا تصور اس مقام تک آتا ہے کہ اپنے آپ کو کس کے حوالے کرنا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ اپنے آپ کو کس کے حوالے کریں گے؟ کیا جو بھی آیا اس کے حوالے کر لیں، کسی کی بھی تقلید کر لیں، کسی کی بھی اطاعت کر لیں، کسی کا دامن تھام لیں، کسی کے پیچھے چل پڑیں؟ نہ، فرمایا یہ خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات جس فقیہ کے اندر پالو اس کی اطاعت کر لو، اس کی پیروی کرو، اس کی تقلید کر لو، اس کے پیچھے چلو، اسی سے دین لو۔ دین کو ہر ایک سے نہ لینا، دین شناس سے دین لینا ذمہ داری بنتی ہے۔ جو دین کو سمجھتا ہو، جو دین پر چلتا ہو، جو دین کے مطابق فتویٰ دیتا ہو، اس سے دین لینا، اس کے علاوہ دین کہیں سے نہ ہے۔ یعنی ولایت کا تصور یہاں تک آ گیا کہ اب علماء کی پیروی میں آ جاؤ، اب علماء کو اپنا لیڈر مانو، اب علماء کو آگے چلاؤ اور ان کے پیچھے چلو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، حاکمیت کے وارث ہیں۔ دین اگر لینا ہے تو جب نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے ظاہری طور پر، تو پھر دین کو علماء سے لینا، دین کو علماء سے لینا۔ حاکمیت رسول کا حق ہے حاکم ہونا، امام کا حق ہے حاکم ہونا،
لیکن جب امام ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں تو پھر حاکم اپنا علماء کو بنانا، علماء کے پیچھے چلنا، علماء کو حق حاکمیت عطا کر دینا۔ یہ حاکمیت اللہ نے علماء کو عطا کی ہے، رسول نے عطا کی ہے، امام عطا کر کے گئے ہیں، اور یہی ولایت کا تسلسل نبوت کے بعد یہ ولایت امامت کی صورت میں ہے، اور اب جب ہم پردہ غیبت میں ہیں تو یہ ولایت علماء کی صورت میں ہے، یہ امامت علماء کی صورت میں ہے۔ علماء کا دامن تھام لو، علماء کے پیچھے چل پڑو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ یہ ولایت کے انسان اگر دائرے میں آ جائے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، اور یہی ولایت ہے، یہی فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، یہ کلا ہے، ایسا کلا ہے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر ولایت کا ذائقہ نہیں چکھا، ولایت کے دائرے میں نہ آئے، ولایت کی بو نہ سونگھی، پھر اعمال قبول نہیں ہوں گے، پھر اعمال ٹھکرا دیے جائیں گے، پھر اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ ولایت اہم جز ہے دین کا، ولایت ایک ایسا قلعہ ہے، ایک ایسا ستون ہے جس کے اوپر دین موجود ہے۔ ولایت کے بغیر دین کامل نہیں ہے، اسی لیے قرآن میں رسول کو اتنا سختی سے حکم ہوا ہے کہ ولایت پہنچا دیجیے۔ اگر ولایت نہ پہنچی رسالت کا کوئی کام نہیں ہوا، ولایت نہ پہنچی رسالت رسول نے انجام نہیں دی ہے۔ یعنی رسالت بھی جس چیز کے اوپر ٹھہری ہے اس بنیاد کا نام ہے ولایت، اس بنیاد کا نام ہے امامت۔ اب ضروری ہے کہ انسان ولایت کے سائے میں اعمال انجام دے، ولایت کو چھوڑنا نہیں ہے، ولایت کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام کو ہم اپنے مذہب میں عقیدہ یہی سمجھتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، علی اللہ کی جانب سے امام مقرر ہیں، علی کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے۔ اب ایک مقام ہے کہ جب رسول نے ہمارا اختیار علی کو دے دیا تو پھر اپنی زندگیوں کو علی کے مطابق ڈھالنا ہے، اپنی زندگیوں کو علی کے مطابق چلانا ہے، چاہے وہ انفرادی اعمال ہوں یا اجتماعی اعمال ہوں۔ اپنی زندگیوں کو علی کے فرامین کے مطابق ڈھالنا ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ علی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتے تھے، علی ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے انجام دیتے تھے۔ بس ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم بھی ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دیں۔ ایک جنگ ہے، جنگ خندق، آپ کے اور میرے مولا اس جنگ میں دشمن کے خلاف نبرد آزما ہیں، دشمن کے خلاف جنگ میں لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ جب رسول نے صدا دی تھی نا کہ کون ہے جو اس دشمن کے خلاف لڑے گا، تو علی جاتے ہیں دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے۔ علی کیوں جاتے ہیں؟ علی ہر جنگ میں کیوں دشمن کے خلاف اول صف میں ہوتے ہیں؟ اگر خیبر دیکھو تو علی اول میں ہیں، بدر دیکھو علی اول پہ ہیں، احد دیکھو علی اول پہ ہیں، خندق دیکھو علی اول پہ ہیں۔ علی سے پوچھئے یا علی آپ کو خوف نہیں آتا، آپ ڈرتے نہیں ہیں؟ نہ علی فرماتے ہیں میں تو اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہوں،
میں اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں، میں شہادت کو طلب کرتا ہوں، میں شہادت چاہتا ہوں، میں موت کا شوقین ہوں، میں موت چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ علی کو معلوم ہے کہ اگر اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے تو شہادت اس کا واحد ذریعہ ہے۔ علی اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ پھر علی سے پوچھئے یا علی آپ کیوں اول صف میں ہر میدان میں آتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ علی کی عبادت ہوتی ہے، جو علی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں۔ علی اگر مسلح عبادت پر آتے ہیں تو یہاں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ علی اگر جنگ کے میدان میں اول پہ ہوتے ہیں تو اس مقام کے اوپر بھی علی اللہ کی رضا کے لیے تلوار چلاتے ہیں۔ علی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اب جس نے بھی علی کا دامن تھاما، جس نے علی کو امام مانا، جس نے علی کو رہبر مانا، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر فعل کو اللہ کے رضا کے لیے انجام دیا جائے، ہر فعل کو اللہ کے رضا کے لیے انجام دیا جائے، رسول کی رضا کے لیے نہیں، امام کے رضا کے لیے نہیں، اللہ کے رضا کے لیے۔ شاید جملے سخت ہو جائیں، شاید سمجھنا دشوار ہو جائے۔ ہر عمل کو فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ علی سے پوچھئے یا علی آپ کس لیے اعمال کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یا علی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یا علی تلوار کیوں چلاتے ہیں؟ دشمن کو کیوں فنار کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ خوب ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک مقام ہے، بہت سارے مقامات پر یہ واقعہ بیان کیا ہے، چونکہ اس واقعے سے علی علیہ السلام کی سیرت سے ایک بڑا درس ملتا ہے، بہت بڑا درس، عالی درس ہے اس واقعے میں۔ علی کے واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں سے درس لیا جائے، وہاں سے زندگی کی سیرت لی جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ لیا جائے۔ ایک جنگ ہے، آپ کے اور میرے بہادر مولا، نڈر مولا، وہ جو ہر مقام پہ دشمن کو زیر کرتے ہیں، ایک جنگ ہے، دشمن کے سینے پر آپ کے اور میرے مولا موجود ہیں۔ دشمن خبیث ہے، لعین ہے، پست ہے۔ اب مولا کی تلوار ذوالفقار حاضر ہے کہ علی اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ توجہ ہے آپ کی، علی اس کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور علی کی تلوار جس کے اوپر آتی تھی، یقین کیجئے نہ جانے وہ کیسے نیچے موجود ہوتا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوتی ہوگی جب علی کی ذوالفقار کو دیکھتا ہوگا۔ یہ شخص معلوم تھا اسے کہ اب چند لمحوں میں گردن تن سے جدا ہو جائے گی، میں واصل جہنم ہو جاؤں گا۔ علی کی تلوار ہے اوپر، دشمن چونکہ پست ہے، دشمن چونکہ لعین ہے، خبیث ہے، اس نے کوئی منصوبہ فوراً سوچ ہی لیا کہ تاریخ نے لکھا ہے اس دشمن نے امام علی علیہ السلام کی جانب اپنا تھوک پھینکا، اپنا لعاب پھینکا۔ توجہ کیجئے گا، اپنا لعاب پھینکا۔ حتیٰ تاریخ میں اور روایت میں یہ الفاظ بھی پڑھے ہیں کہ اس نے مولا علی کو گالی بھی دی ہے، یہ روایت کہتی ہے، یہ الفاظ بھی پڑھے ہیں۔ لیکن تھوک پھینکنا مستند ہے، اس نے اپنا تھوک پھینکا۔ جب اس نے تھوک پھینکا علی کی جانب، معلوم ہے علی نے کیا کیا؟ علی نے کیا کیا؟ علی نے چھوڑ دیا۔ علی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں قتل نہیں کرتا، میں تمہیں تلوار سے نہیں ذبح کرتا، نہیں کاٹتا، تمہارا سر تن سے جدا نہیں کرتا۔ علی نے چھوڑ دی۔ علی سے پوچھئے یا علی کیا ہوا؟ ابھی تو آپ اسے قتل کرنے والے تھے، ابھی تو آپ اسے فنار کرنے والے ہیں، آپ نے کیوں اس شخص کو چھوڑ دیا؟ اور ہمارے ساتھ کوئی اگر ایسا کرے تو ہم اسے ایک لگانے کی بجائے 2 لگا دیتے ہیں، 2 کی بجائے 4 لگاتے ہیں۔ کیوں کہیں گے؟ پہلے بھی اس نے زیادتی کی،
اور زیادتی کے اوپر کیا زیادتی کی ہے؟ یہ ہمارا عمل ہوتا ہے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں حقیقتوں کو سننا چاہیے، پسند کرنا چاہیے اور اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ معاشرے میں ہوتا ہے ایسا، بازار میں اگر کوئی کسی کو ایک مار دے تو بدلے میں وہ 4 مارتا ہے، لیکن آپ کے اور میرے مولا علی ایسے ہیں، قربان جاؤں یا علی، آپ کو لعین دشمن نے سجدے کی حالت میں ایک ضرب لگائی، وصیت میں فرما دیا یا مولا حسن بیٹے حسن بیٹے حسین، دشمن نے علی کو ایک ضرب لگائی ہے، تم بھی دشمن کو ایک ضرب لگا۔ ایک ضرب لگانا کیوں؟ علی عدل کے امام ہیں، علی امام عدل ہیں، علی نہیں چاہتے، کہا اگر معاف کرنا معاف کر دینا، لیکن اے حسنین اگر بدلہ بھی لینا تو فقط ایک ضربت لگانا۔ اور پھر یہ نہ ہو کہ ضربت لگانے کے بعد نعرے بلند کرنا اور کہنا کہ ہمارا بابا شہید ہو گیا، ہمارا امام شہید ہو گیا، اور معاشرے میں شورش برپا کر دینا، نہ کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ علی دنیا سے جا رہے ہیں، یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ امام حسن کے لیے نہیں فرمایا، حسین کے لیے نہیں فرمایا، ارے امت کے لیے فرمایا ہے، لوگوں کے لیے فرمایا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ کسی چیز کے بدلے میں اتنے جذباتی نہ ہو جانا کہ جس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہ عمل میں انجام دے دینا۔ یہی کیا تاریخ میں لوگوں نے، یہی کیا، شورشیں کیوں برپا کی، جنگیں کیوں کی، جنگ جمل کیوں کی ہے، آ کر فرمایا فلاں قتل ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، شورش برپا کر دی، پوری جنگ کر دی۔ علی نے فرمایا علی کو ایک ضربت لگی ہے، حسنین اگر دشمن کو ضرب لگانا تو ایک لگا۔ یہ علی ہیں، یہ امام ہیں، یہ رسول کا بتایا ہوا جانشین ہے۔ اس مقام کے اوپر کیا ہوا کہ علی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، علی چھوڑ دیتے ہیں، امام عادل چھوڑ دیتے ہیں۔ یا علی کیوں چھوڑا؟ یا علی کیوں قتل نہیں کیا، کیوں فنار نہیں کیا اس لعین کو؟ فرمایا کہ اس لیے میں نے دشمن کو قتل کرنے میں تاخیر کی ہے کہ علی اس دشمن پر اللہ کی رضا کے لیے ضرب لگا رہا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، علی کے جملے بہت اہم ہیں، علی کا درس بہت اہم ہے۔ علی اس دشمن کو اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن جب اس خبیث اللعین دشمن نے میرے اوپر، علی کے اوپر تھوک پھینکا تو علی کے غصے میں اضافہ ہو گیا، اور جو عبادت علی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا اس عبادت کے اندر علی کا غصہ شامل ہو گیا، اور علی وہ عبادت انجام نہیں دیتا جس عبادت میں اللہ کی رضا نہ ہو، علی کی رضا ہو۔ جس عبادت میں اللہ کی رضا نہ ہو، علی کی رضا ہو، علی وہ عبادت انجام نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ علی کون سے عبادت کرتے ہیں؟ جس میں اللہ کی رضا ہو، جو عبادت اللہ چاہتے ہیں۔ علی کی عبادت میں اگر علی کی رضا شامل ہو جائے، علی اس عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، علی اس عبادت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اپنی رضا کی عبادت نہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا، یہ نہ کہنا فلاں عبادت انجام دیتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ مجھے پسند ہے۔ عبادت کو اگر انجام دینا، رسول سے پوچھنا، علی سے پوچھنا، اہل بیت سے پوچھنا، ائمہ سے پوچھنا، ہر عبادت کو فرامین ائمہ کے مطابق انجام دینا۔ یہ درس علی ہے، یہ واقعات ہیں جو ہمیں درس دیتے ہیں۔
کسی عبادت کو اپنی خواہش کے مطابق انجام نہ دینا۔ خوب آج لوگ اٹھے، مومن اٹھے، شیعہ اٹھے، کہا ہم نماز کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھیں گے، ہم نماز کو رسول کی مرضی کے مطابق نہیں پڑھیں گے، علی کی مرضی کے مطابق نہیں پڑھیں گے، ہم اپنی مرضی کے مطابق نماز ادا کریں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا ہمارا دل چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ولایت کے مقام سے اتنی محبت کرتے ہیں، امامت کو اتنا پسند کرتے ہیں، علی کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اب نماز میں بھی ہم ولایت کو لے کر آئیں گے۔ میں کہوں گا اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اے علی کے ماننے والے، اے رسول کے ماننے والے، علی وہ امام ہیں جو اپنی عبادت میں اپنی رضا پسند نہیں کرتے، پھر علی کیسے اللہ کی عبادت میں تیری رضا کو پسند کریں گے؟ علی کیسے پسند کریں گے کہ تو اپنے رضا کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ تو عبادت ایسی کر کہ جو علی چاہتے ہیں، جو رسول چاہتے ہیں، جو خدا چاہتا ہے، جس کے اندر فقط اللہ کی رضا ہو۔ اپنی مرضی شامل نہ کر، اپنی مجلس کو اس طرح سے برپا کر جیسے اللہ چاہتا ہے، جس میں اللہ کی رضا ہو۔ اپنا بیان ایسے پڑھ کہ جس میں اللہ کی رضا ہو، اس کو سننا پسند کر جس میں اللہ کی رضا ہو۔ جب اپنے سینے پر ماتم کے لیے ہاتھ اٹھانا تو اس طریقے سے ماتم کرنا جس میں رضائے خدا موجود ہو۔ جب گلی میں جانا اور ماتم کرنا، جلوس میں شرکت کرنا، تو اس طریقے سے جلوس کرنا جس میں اللہ کی رضا ہو۔ میری بہنیں، میری مائیں، جب جلوس میں نکلیں تو اس طریقے سے جلوس کو برپا کریں جس میں اللہ کی رضا ہو، جس میں اللہ راضی ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کربلا کی مصیبتیں بھی سنیں، کربلا پر گریہ بھی کریں، کربلا پر آنسو بھی بہائیں، لیکن ان تمام اعمال میں اللہ کی رضا موجود نہ ہو۔ ہماری بہنیں، مائیں جب زینب کو روئیں تو کس بات کو روتی ہیں؟ روتی ہیں چادر چھن لی گئی تھی، پردہ موجود نہیں تھا، بیویوں کی چادریں لوٹ لی گئیں، اور جب بازار میں آئیں، جب جلوس میں آئیں تو بی بی کو بھی روتی رہیں اور سر کے بال بھی کھلے رہ جائیں۔ کتنی بی بی کو تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی بی بی ناراض ہو جائیں گی۔ یہ حکم شرعی ہے پردہ کرنا، پردہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ خواتین پر واجب ہے کہ جسم کو ڈھانپیں، جسم کو چھپائیں، اسی جسم کے چھپانے میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر جسم نہ چھپا اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب خدا ناراض ہو جائے پھر امام راضی نہیں ہوتا، پھر فاطمہ زہرا راضی نہیں ہوتی، کیونکہ رسول نے فرمایا ہے ان اللہ تعالی یغضب بغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، کہ اللہ فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو فاطمہ بھی اس بات پر راضی ہوتی ہیں جس پر اللہ راضی ہو، فاطمہ بھی اس بات پر ناراض ہوتی ہیں جس پر اللہ ناراض ہو۔ ہم مجلس میں آتے ہیں تاکہ اللہ کو راضی کریں، تاکہ رسول کو راضی کریں، تاکہ ائمہ کو راضی کریں۔ بس ہر عبادت کے لیے جو پہلی شرط بیان کی گئی ہے رضائے خدا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ عبادت میں ریا کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، نماز میں دکھاوا نہ ہو، مجلس میں دکھاوا نہ ہو، ورنہ دکھاوے سے ہی اعمال سے ہو جاتے ہیں۔ پھر خدا فرماتا ہے جس کو دکھانے کے لیے عمل انجام دیا ہے اس کا اجر بھی اسی سے لے لو۔ اللہ اجر نہیں دے گا، اس سے اجر لے لینا
جس کے لیے عبادت کی ہے۔ بس سیرت علی یہی ہے کہ ہر عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دینا، ہر عبادت کو علی کو راضی نہ کرنا، ائمہ کو راضی نہ کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اور جب اللہ کی رضا کے لیے عبادت انجام دو گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول بھی راضی ہو جائیں گے، علی بھی راضی ہو جائیں گے، ائمہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ شاید جملے سخت ہوں، شاید جملے سخت ہوں، لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ علی وہ امام ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت انجام دیتے ہیں۔ اور جس نے بھی علی کو اپنا آقا و مولا و رہبر بنا لیا ہے، وہ ہر عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دے۔ بس آخری الفاظ کہ جب علی کو امام مانا، جب علی کو رسول کا وصی مانا، جب علی کو اللہ کی جانب سے راہبر مانا، آسان کام کر لیا ہے، احسن کام کر لیا ہے، عالی کام کر لیا ہے کہ علی اللہ کی جانب سے ولی ہیں، امام ہیں، اور علی کی ولایت و امامت کا عقیدہ رکھ لیا ہے۔ لیکن مشکل کام ایک رہ گیا ہے، علی کا پیرو ہونا، علی کے پیچھے چلنا، علی کی اطاعت میں آ جانا، علی کے صراط پر قدم رکھنا مشکل اور دشوار کام ہے، اور یہ ابھی باقی ہے۔ جب تک دنیا میں سانس ہے یہ عمل باقی ہے۔ علی کے صراط کو چن لیا آسان عمل ہے، علی کے صراط کے اوپر چلنا، قدم رکھنا مشکل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علی پہلے امام رہبر ہیں ہمارے، اور علی کی ولایت میں آسانی سے انسان آ سکتا ہے، لیکن علی کے صراط پر چلنا مشکل ہے، دشوار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی بہت تیزی کے ساتھ چلنے والی شخصیت کا نام ہے۔ کہاں چلنے والی؟ تیزی کے ساتھ علی کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کی جانب۔ علی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اللہ کی جانب روانہ ہے۔ اب اگر علی کو مانا ہے، علی کا دم بھرا ہے، اپنی سانسوں کو علی کے مطابق گزارنے کا عہد کیا ہے، تو پھر جس سرعت کے ساتھ علی چلے ہیں، اسی علی کے پیچھے اسی تیزی کے ساتھ چلنا پڑے گا، اسی علی کے پیچھے اسی تیزی کے ساتھ چلنا پڑے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو علی جس کو امام مان لیا وہ آگے نکل جائے اور علی کا شیعہ پیچھے رہ جائے، علی کا شیعہ پیچھے رہ جائے۔ یہی ہوا کربلا کے میدان میں، جنہوں نے حسین کو امام مانا، جنہوں نے حسین کو رہبر مانا، وہ حسین کے ساتھ چلنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ وہ 72 تھے جو حسین جیسی تیزی کے ساتھ چل سکے، اور 72,000 چاہے وہ مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، کوفہ میں تھے، وہ حسین جیسی تیزی نہیں لا سکے۔ اور جو حسین سے پیچھے رہ جائے، جناب زینب فرماتی ہیں یا اہل اللہ غدر والقتل، اے غدارو، اے مکارو، زینب تمہارا رونا پسند نہیں کرتی، زینب تمہیں پسند نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ زمانہ حسین میں ہو کر تم نے حسین کا ساتھ نہ دیا، زمانہ حسین میں ہو کر تم نے حسین کا دامن نہ تھاما، تمہاری وجہ سے حسین شہید ہو گئے۔ اور زیارت کے جملے ہیں، فرمایا لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت پہ۔ لعنت ہو اللہ کی ان لوگوں پر جنہوں نے حسین کو قتل کیا، لعنت ہو اللہ کی ان لوگوں پر
جنہوں نے حسین کے اوپر ظلم کیا، اور لعنت و اللہ کی ان لوگوں پر جو خاموش رہے، جنہوں نے حسین کا ساتھ نہ دیا۔ یہ زیارت کے جملے ہیں۔ آج ہم بیٹھ کر زیارت پڑھتے ہیں اور زیارت میں لعنت کرتے ہیں، اللہ کا عذاب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حسین کو قتل کیا، جنہوں نے حسین کو شہید کیا۔ لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حسین پر کربلا کے میدان میں ظلم کیا، اور ایک لعنت ہم ان لوگوں پر بھی کرتے ہیں جنہوں نے حسین کا ساتھ نہ دیا، جنہوں نے خاموشی کے ساتھ مدینہ و مکہ میں اپنے عبادات انجام دی لیکن حسین کے ساتھ ہی نہ بنے۔ کوفیوں نے حسین کا ساتھ نہ دیا، آج بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی راستہ حسین کو چھوڑ دیا۔ حسین کے راستے پر آنا آسان نہیں ہے، حسین کو امام ماننا آسان تھا، اتنا آسان تھا کہ کوفی یہ کام کر گئے، مکہ والے یہ کام کر گئے، مدینہ والے یہ کام کر گئے کہ حسین کو امام مان لو۔ لیکن اگلا مرحلہ جو مشکل ہے، جو دشوار ہے، حسین کے راستے پر قدم رکھو، حسین کے راستے پر چلو۔ حسین فرماتے ہیں میں کسی ایسے انسان کو قبول نہیں کرتا جو ظلم کرتا ہے، میں کسی ایسے انسان کو قبول نہیں کرتا جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے۔ اس راستے پر آؤ، اس راستے پر قدم رکھنا مشکل دار ہے، دشوار ہے۔ یعنی علی کو امام ماننا آسان ہے، لیکن علی جس سرعت کے ساتھ، علی جس تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، اس تیزی کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ حسین کو امام ماننا آسان ہے، لیکن حسین جس سرعت کے ساتھ چلے کربلا کی جانب، وہ کون سی سرعت ہے؟ وہ سرعت زمینی نہیں ہے کہ حسین نے قدم تیزی سے اٹھائے، حسین دوڑ کر چلے، نہ، چلنے سے یہ مراد نہیں ہے۔ حسین جو اپنا سفر اللہ کی جانب کر رہے ہیں، وہ سفر اختیار کرنا، اس سفر پر چلنا، کوفی ناکام ہوئے، مکی ناکام ہوئے، مدنی ناکام ہوئے، حسین 72 کے ساتھ کربلا پہنچے، یہ 72 کامیاب ہوئے۔ پھر ہم نے بھی کہا اے پروردگارا یہ 72 کتنے عظیم ہیں، ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ کر، ہمیں انہی کی شفاعت نصیب فرمانا۔ آج ہم زیارت کرتے ہیں، زیارت میں سلام پیش کرتے ہیں ان لوگوں پر جو حسین کی معیت میں چلے، جو حسین کے ساتھ چلے۔ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے، ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اپنی زندگیوں میں حسین کے ساتھ چلنا ہے، اپنی زندگیوں میں مع حسین چلنا ہے، علی کے ساتھ چلنا ہے۔ عمل مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، کیوں؟ کیونکہ 72 یہ کام کر کے گئے ہیں، 72,000 نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر آسان ہوتا 72,000 بھی کر جاتے، لیکن 72,000 حسین سے پیچھے رہ گئے، حسین کو چھوڑ دیا۔ یہ محب گھروں میں بیٹھے رہے اور حسین کے شیعہ کربلا میں ذبح ہو گئے۔ یہ محبت حسین سے کرنے والے، حسین کا نعرہ بلند کرنے والے گھروں میں بیٹھے رہے، اور حسین پر اپنی جان قربان کرنے والے کربلا میں ذبح ہو گئے۔ کتنے عظیم ہیں یہ ہیں شیعہ، یہ ہیں حسین کے راستے پر چلنے والے، یہ ہیں جنہوں نے حسین کا دامن تھاما ہے۔ حسین کا دامن تھامنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل عمل ہے حسین کی معیت میں آنا، حسین کے ساتھ چلنا بہت دشوار ہے۔ یقین کیجیے، چلیے اس راستے کا انتخاب کیجیے، حسین کے ساتھ چلیے۔ اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے، کیونکہ جو حسین کے راستے پر چل پڑتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی گردن کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسے معلوم ہوتا ہے میں اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسے معلوم ہوتا ہے یہ راستہ چلنے کے بعد میرا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور حسین جب یہ لشکر کربلا کی جانب لے کر آ رہے تھے،
حسین کو معلوم تھا یہ قافلہ موت کی جانب روانہ ہے، یہ قافلہ شہادت کی موت کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ عجیب منظر ہے شب عاشور کا۔ شب عاشور میں جب آپ کے اور میرے مولا و آقا ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے، ایک ایک خیمے میں بیویوں کو بچوں کو حوصلہ دے رہے تھے۔ روایت نے لکھا ہے امام علیہ السلام بی بی زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے اور آ کر بی بی سے حال احوال لیا اور پھر بی بی کو بتا دیا کہ کل تمہارا بھائی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، کل حسین اللہ سے ملاقات کے لیے چلے جائیں گے، کل حسین شہید ہو جائیں گے۔ روایت میں و تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حسین نے بتایا کہ اے زینب بہن، حسین کل دنیا میں نہیں رہیں گے، دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، بس یہ الفاظ زینب نے سنے، زینب بے ہوش ہو گئی، زینب بے ہوش ہو گئی۔ زینب کیوں بے ہوش ہوئیں؟ جب حسین نے زینب کو ہوش ملایا، فرمایا بہن زینب ابھی تو حسین زندہ ہے اور حسین اپنی موت کی خبر تمہیں دے رہا ہے، لیکن جب حسین اس دنیا سے چلا جائے گا، جب حسین شہید ہو جائے گا، زینب اگر سجاد کی کسی نے ناصرہ بننا ہے تو وہ زینب ہے، اگر سجاد کی امامت میں کسی نے چلنا ہے تو وہ زینب ہے، اگر کربلا کے پیغام کو کسی نے بچانا ہے تو وہ زینب ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین نے زینب میں جذبہ پیدا کیا، حسین نے زینب کو حوصلہ عطا کیا۔ عجیب حوصلہ حسین شب عاشور زینب کو عطا کر رہے ہیں کہ پھر آپ تاریخ پڑھ لیجئے کہ عاشور کے دن تمام اصحاب شہید ہو گئے، علی اکبر و قاسم شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، اب حسین بھی عاشور کے دن جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ زینب جس کو حسین نے اپنی شہادت کی خبر دی تھی کہ حسین دنیا سے چلے جائیں گے، اس وقت زینب بے ہوش ہو گئیں، لیکن عجب حوصلہ حسین نے دیا کہ اب حسین دنیا سے شہید ہو گئے، اور زینب اللہ کی بارگاہ میں فرما رہی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا زینب کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اتنا حوصلہ دیا حسین نے زینب کو کہ اب نہیں گھبرا رہی ہیں۔ جب خیمے لٹتے ہیں زینب بے ہوش نہیں ہوتی ہے، جب خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے زینب بے ہوش نہیں ہوتی ہے، جب لاشوں کو پامال کر دیا جاتا ہے زینب بے ہوش نہیں ہوتی ہے۔ عجب حوصلہ ہے زینب میں، جب ان لعینوں نے ظلم کر لیا، خیمے جل چکے، اب رات کا منظر ہے، خیمے جلے ہوئے ہیں، زینب کبھی ایک خیمہ جاتی ہیں، کبھی دوسرے خیمے جاتی ہیں، کبھی بیویوں کو حوصلہ دیتی ہیں، کبھی بچوں کو حوصلہ دیتی ہے، فرماتی ہیں کیا ہوا اگر اکبر موجود نہیں ہے، کیا ہوا اگر عباس موجود نہیں ہے، تم گھبرانا نہیں، زینب موجود ہے، تم گھبرانا نہیں، اپنا حوصلہ پست نہ کرنا، زینب تمہاری مدد کے لیے موجود۔
عجب حسین نے حوصلہ دیا زینب کو کہ اب زینب گھبرائی نہیں ہے، اب زینب گھبراتی نہیں ہے، بس اب وہ موقع بھی آ جاتا ہے، وہ محل بھی آ جاتا ہے جب زینب کو 11 محرم میں قید کر لیا جاتا ہے۔ اب زینب کے ہاتھ رسیوں میں ہیں، اب بیویوں کو رسیوں میں باندھا گیا، بچوں کو رسیوں میں قید کیا گیا۔ اب قافلے کو کوفہ کی جانب روانہ کیا جا رہا ہے، بیویوں کو قید کیا گیا، اونٹوں کے اوپر بٹھایا گیا۔ آپ کی اور میری شہزادی زینب ہاتھ رسیوں میں باندھ کر اب کوفہ میں داخل ہو رہی ہے۔ زینب اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر کوفہ کے بازار میں، کون سا کوفہ؟ وہ کوفہ جس کو سجا دیا گیا ہے، جہاں پر بدماش موجود ہیں، جہاں لعین موجود ہے، اس کوفہ میں زینب داخل ہو رہی ہے۔ روایت کہتی ہے، تاریخ نے لکھا ہے، یہ لوگ اتنا شور مچا رہے تھے، اتنا شور مچا رہے تھے اور کہہ رہے تھے باغی آ رہے ہیں، اسلام کے نہ ماننے والے آ رہے ہیں، جشن مناؤ، یہ بدماش شور کر رہے تھے۔ بس اس مقام پر جب زینب کبریٰ بے ردا ہو کر اس قافلے میں داخل ہوتی ہے، اس بازار میں داخل ہوتی ہے، تو بی بی ایک آواز دیتی ہیں، فرماتی ہیں، اے کوفیو، اے کوفیو، خاموش ہو جاؤ، زینب کا خطبہ سنو، اب خاموش ہو جاؤ، زینب کی بات سنو۔ روایت نے لکھا ہے، بی بی کے یہ الفاظ تھے، یہ لعین خاموش ہو گئے، بی بی کا روحانی طور پر اتنا اثر تھا کہ یہ خاموش ہو گئے۔ بی بی نے خطبہ دیا۔ روایت کہتی ہے، اس مجمع کے اندر ان بدماشوں کے درمیان میں، ان لعینوں اور شرابیوں کے درمیان میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، جو نابینا تھا۔ کہنے لگا، مجھے تو بتاؤ یہ خطبہ کون دے رہا ہے، یہ خطبہ کہاں سے دیا جا رہا ہے؟ ایک شخص کہنے لگا کہ یہ حسین کی بیٹی، یہ علی کی بیٹی زینب خطبہ دے رہی ہے۔ یہ شخص کہتا ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ علی کے جانے کے بعد علی کے بیٹے خطبے دیں گے، علی کے بیٹے حاکم بن کر خطبے دیں گے۔ یہ شخص کہتا ہے، اے نابینا، تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ علی کی بیٹی ہے جو خطبہ دے رہی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے جس کے ہاتھ قید ہے اور خطبے دے رہی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے جس کے سر پہ ردا نہیں ہے اور خطبے دے رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔